اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، میں تم لوگوں کی طرف سے فکر مند ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر اس طرح سے حملہ آور ہوں گے کہ جیسے بھوکے کھانے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت جب یہ حالات ہوں گے تو ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، اور اس کی مثال دی کہ تم سمندر کی طرح ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری وقت کوئی نہیں ہوگی، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ اس وقت تمہارے دلوں میں اس دنیا کی محبت ہوگی اور تمہیں موت سے کراہیت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کا ہم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، تقریباً 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں افواج کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود موجودہ صورتحال میں کہ جہاں ہمارے ایک مسلم برادر ملک پر کفار نے ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم میں سے کوئی اتنی جرت اور اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس کی حمایت کا اعلان کرے، جبکہ اس کے برعکس کفار اپنے اس ساتھی کافر ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار بھی ہیں، اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اپنے فوجی دستے بھی نکال رہے ہیں، اسلحے کے اعتبار سے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اپنے بحری بیڑے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہم کو جنگی ساز و سامان کی تو کیا، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات تک پہنچانے کی اجازت نہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کر سکیں، وہاں پہ موجود زخمی لوگوں کے لیے ادویات مہیا کر سکیں، ہمیں اس چیز کی بھی اجازت نہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک میں لوگ موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی افواج ہیں، لیکن ہماری حیثیت بالکل صفر ہے، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا کی محبت ہے اور ہمیں موت سے کراہیت ہے، موت سے ہمیں نفرت ہے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اس بات کا یقین اور ایمان ہونے کے باوجود کہ بالآخر ہر ایک نے مرنا ہے، ہم سب کو اس مرنے سے نفرت ہے۔ اور دنیا کی محبت کیا ہے کہ اگر ہم اعلان کر دیتے ہیں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا، تو پھر ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات پیش آئیں گی، بہت سی مالی مشکلات پیش آئیں گی۔ جو جنگ ابھی صرف فلسطین کی حد تک ہے، کل وہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی۔ آج لوگ صرف وہاں شہید ہو رہے ہیں، کل یہ معاملات ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی۔ تو جس نقصان کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، کل ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کا یہی اصول بن گیا ہے کہ میں اس کی لڑائی میں کیوں بڑھوں، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے یوں آنکھیں بند کر لینے سے ایسا نہیں ہوگا کہ بلی ہمیں کھائے گی نہیں، یہ بلی ہمیں بھی ایک دن کھانے آئے گی۔ اور جیسے آج ہم کسی دوسرے کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، کل ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو بھلا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہمارے پاس تو اس مصروف زندگی میں، اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں، مال و متاع کی محنت میں اس موت کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اس لیے ہماری ساری کوششیں، ساری محنت، سب کچھ اس دنیا کے لیے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے، وہ سارے مناظر ایسے ہیں کہ دیکھے بھی نہیں جا سکتے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان مناظر میں حاضر جان کے تصور کریں کہ ان مناظر میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی ان بچوں میں سے کسی کے باپ ہیں، ان ماؤں میں سے کسی کے بیٹے ہیں، ان بیویوں میں سے کسی کے شوہر ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اوپر کیا بیتے گی، ہمارے گھر والوں پہ کیا بیتے گی؟ لیکن کہ جب تک مصیبت ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گی، ہم اپنا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارا اختیار ہے، ہم کم از کم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعام و اکرام اپنے پاس تیار کر رکھے ہیں انہیں ملیں گے، لیکن ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سے
توبہ کریں، استغفار کریں، دعاؤں میں اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، ان کی اپنی غیب سے مدد فرمائے۔ مجاہدین اسلام دین کی سربلندی کے لیے اور ایک مسلم ملک کی سرزمین کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ شوکت عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس بارے میں یہ جرت کا مظاہرہ کریں اور علل اعلان ان کا ساتھ بھی دیں، ان کی مدد بھی کریں اور ہر طریقے سے کریں، اور اس میں ہم اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔